یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے عضلات آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور 2 یا 3 سالوں کے اندر اندر انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک معذور شخص کس طرح ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے اپنی زندگی کے 50 سال گزارتا ہے اور صرف اپنی آنکھیں جھپکا کر دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بن گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ آج میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کی کہانی سننے کے بعد ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ جب کوئی کچھ کرنے کے ٹھان لیتا ہے تو موت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 میں پیدا ہوا۔ یہ بالکل ایک عام نارمل انسان تھا۔ اس میں کوئی ڈسیبلٹی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ یہ اسکول جانے لگا۔ طالب علم میں یہ ایک اچھا طالب علمی کا وقت گزارا اس نے۔ یہ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا۔ ایسے ہی وقت اور دن گزرتے رہے اور گزرتے گزرتے وہ پی ایچ ڈی میں چلا گیا۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے۔ ہر دن وہ نئے جوش اور ولولے سے کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی ایسے ہی چلتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن معمول کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اسکول سے یونیورسٹی گیا اور وہاں سے واپسی پر وہ سیڑھیوں سے گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا اور وہاں پر پتہ چلا کہ وہ موٹر نیورون ڈیزیز کا شکار ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے عضلات آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور 2 یا 3 سالوں کے اندر اندر انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ مرض ابھی تک ناقابل علاج ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کو بھی یہی بیماری تھی۔ تو تب ڈاکٹروں نے اس سے ایکسکیوز کر لیا اور اس کو کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اس کو اسی حالت کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سال تک زندہ رہے گا اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب ڈاکٹر اسٹیفن کے پاس 2 آپشن تھے کہ یا تو وہ اس بیماری کو ایکسپٹ کر کے موت کا انتظار کرتا رہتا یا پھر وہ نئے جوش ولولے کے ساتھ دوبارہ کام شروع کر دیتا۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ نے بہتر سمجھا کہ وہ دوسرے آپشن کا انتخاب کرے۔ اس نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اس کی یونیورسٹی نے اس کو بہت سپورٹ کیا۔ انہوں نے اس کو ایک ایسا کمپیوٹر بنا دیا جو اس کی پلکوں سے چلتا تھا۔ وہ پلکوں کے تھرو اس کمپیوٹر میں انسٹرکشن دیتا تھا جو بعد میں وائس میں کنورٹ ہوتی تھی اور اس کے بعد اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، ایک ایسا معذور شخص جو صرف اپنی پلکیں چپکا سکتا ہے، وہ دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ آج کے دور میں تمام میتھمیٹیشینز اور فزکس کے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز کی تھیوری دی۔ بلیک ہولز کی تھیوری کیا ہے؟ بلیک ہولز کی تھیوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں روزانہ سیارے پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز ڈسکور کیے اور بتایا کہ یہ سیارے کیسے جنم لیتے ہیں اور ریڈیشنز کس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایک بک A Brief History of Times پوری دنیا میں چھپی اور آج یہ ہمارے سلیبس میں بھی بلیک ہولز کی تھیوری شامل ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ ایک ایسا
कामयाब साइंसदान था जिसको 20 आलमी अवार्ड मिले। इसको दुनिया का ज़हीन तरीन शख्स तस्लीम किया गया है और इसको ब्रेन मास्टर का नाम दिया गया है। अब अगर आप मायूसी, नाउमीदी और नामुमकिन का शिकार हैं तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग आपसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि आपको ऐसी कौन सी माजूरी लाहक है कि आप काम नहीं कर सकते। अब अगर कोई बेहिम्मत शख्स दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद अपनी किस्मत का रोना रोता है तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग उससे सवाल ज़रूर करता है कि उसको ऐसी कौन सी माजूरी लाहक है कि वो काम नहीं कर सकता। अगर वो इतनी माजूरी के बावजूद इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो आम सेहतमंद इंसान क्यों साकित है, क्यों वो कोई स्टेप नहीं उठाता। स्टीफन ने व्हील चेयर पर बैठ के बेशक जो शोहरत कमाई वो काबिले तारीफ है, लेकिन उसने इंसान की खिदमत के लिए जो बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की स्टोरी पढ़ने के बाद इंसान ये महसूस करता है कि आपकी जिंदगी का जब कोई अजीम मकसद हो और आप हार मानने से इनकार कर दे तो जिंदगी भी खत्म होने से इनकार करती है और मौत भी रुक कर आपकी फतह का इंतजार करती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो के बाद जरूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।